والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس وقت میں اور آپ پیر طریقت رہبر شریعت علندر دونا مخلص فی اللہ صاحبزادہ آپ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سجادہ نشین دربار علیہ تاوڑا شریف کوٹلی سردیاں آپ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں استانہ علیہ کلر سیدہ میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کا یہ فیض ہے کہ ہر روز بادشاہ سرکار سے ہزاروں لوگ ماشاءاللہ فیض یاب ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے، چونکہ بادشاہ سرکار کا ابتدا انتہا اسی دعا کے ساتھ جیسے ہوتی ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں ہر خطاب میں ہر دم سے پہلے کہ میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ بھیجتا ہے کہ جن لوگوں کے مقدر میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، لکھ دی ہے، جن کو اللہ نے شفا دی ہے۔ تو اس وقت بھی ہم لوگ در استانہ علیہ کلر سیدہ میں بے شمار مریضوں سے بادشاہ سرکار کی ملاقات ہوئی، اور بے شمار اس قسم کے مریض ہیں کہ جو بادشاہ سرکار کے پاس آتے ہیں۔ ہر انسان ایک دوسری کرامت نظر آتا ہے کہ اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کیسے آئے، تو کوئی کہتا ہے کہ میں 30 سال سے مرض میں مبتلا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ سرکار میں آپ کے پاس آیا تو ڈاکٹروں نے کہا جی آپ کا آپریٹ ہوگا، آپریشن کے ذریعے آپ کے گردوں کی پتھری ہے یا گردے ہیں یا جگر ہے، کینسر ہے، مختلف بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے۔ اگر علاج ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگر گارنٹی ہے تو اس کے لاکھوں روپے ہیں۔ تو آج ہم یہ سننا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ دیکھیں کہ ہاں اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور والی بغداد کی نگاہ سے اس وقت اللہ کے ولی موجود ہیں کہ جو نگاہ کرتے ہیں تو بغیر پیسوں کے، بغیر کسی کاٹنے کے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس وقت ماشاءاللہ ہمارے بھائی اس طرف کھڑے بادشاہ سرکار کے سامنے، وہ ان کی زبان سے آپ سماعت کریں گے، اور یقیناً جو ایماندار ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ جب اس کے کان میں یہ آواز پڑے گی کہ ہاں اللہ کے ولی کی نگاہ سے گزرنے والا 30 سالہ کا مریض ٹھیک ہو گیا، تو وہ یقیناً اس کا ایمان حرکت میں آ جائے گا، اور اس کی زبان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اور اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور یہ دعا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دور کے اندر ایسا میں اپنا بندہ عطا کیا کہ جس کی نگاہ سے تو کروڑوں لوگوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ میرا نام رشید احمد قریشی ہے، میں نیشنل بینک آف پاکستان پشاور میں سروس کرتا ہوں ایز این آفیسر۔ اس ہوا کہ میں 30 سال سے میں اس بیماری میں مبتلا تھا، بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گیا، تقریباً پورے پاکستان میں ہائی لیول کے جتنے ڈاکٹر سے سب کے پاس گیا ہوں، اور ایسے فقراء کے پاس بھی گیا ہوں جنہوں نے دم ڈالے ہیں، پیسے لیے ہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن بالکل شفا نہیں، بلکہ یہاں تک کہ مجھے نیشنل بینک سے انہوں نے کہا کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لیں، کیونکہ آپ ہر تیسرے دن چوتھے دن مجھے اٹیک ہوتا تھا، میں گر جاتا تھا اٹھا کے مجھے مار دیا، جس کی وجہ سے کافی میں پریشان تھا۔ ایک دفعہ میں بینک میں کام کر رہا تھا، مجھے سویر اٹیک ہوا ہے، گرا ہوں، سخت خون گیا، ہارٹ میں سے خون جمع ہو گیا تھا، سارا کچھ پرابلم۔ تو اس نے مجھے سرکار جی کا کہا آپ وہاں پہ کیوں جاتے ہیں، میں دوسری جمعرات یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے، سرکار جی کی نگاہ پڑتے ہی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جمعرات سے مجھے اللہ نے شفا دی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ دن، مجھے یاد ہے وہ دن کہ میں جب آیا ہوں، سرکار جی نے مجھے کہا کہ تم جمعراتیں پوری کرنا ساتھ، تو میں نے کہا جی میں انشاء اللہ آؤں گا، ساتھ مجھے دم کیا ہے، اور میں خوشی خوشی واپس گیا ہوں۔ تو آپ یقین جانیں آج 1 سال ہو گیا اس بیماری کا، اللہ نے مجھے شفا دی ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے، میں ہر طرح سے کام کرتا ہوں، ہر طرح کی رش میں کام کرتا ہوں، اور اللہ کی فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور سرکار جی کی نظر اور سرکار جی کے آستانے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے، اور میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ایسے اولیاء اللہ، ایسے اللہ کے ولی موجود ہیں جن کی نظر کرم سے اللہ پاک تقدیریں بدل دیتا ہے۔ تو میری تقدیر تو بدل گئی ہے، اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت دے جو لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس نہ جائیں، بلکہ اپنے اولیاء اللہ کے پاس آئیں، سرکار جی کے پاس آئیں، انشاءاللہ ان کو شفا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے جیوے
جیوے جیوے جیوے جیوے آستانہ عالیہ بلاورہ شریف. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا. دیکھیں مرغی ایک ایسی مرض ہے جو دنیا میں علاج بنا ہے. اس کا علاج نہیں. میں پوری دنیا کو دیکھ چکا ہوں لیکن اس کا علاج اللہ کے پاک کلام کے اندر موجود ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے اندر موجود ہے. بات یہ کہ 30 سال کی مرغی ہے, اللہ نے آپ کو اس دروازے سے شفا دی ہے اور اللہ کے قرآن سے شفا دی ہے. میں صرف پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, جو تو پڑھتا ہے کلمہ حضور کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر اس کے دل کے اندر ابھی بھی کوئی بدنیتی ہے تو میرا خیال ہے اس کو کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ ایسی مرض کے اندر مبتلا ہے کہ جو زندگی کی بازی ہارنے پر موجود ہے. پتہ نہیں کس جگہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوگا, کیا ہوگا. اللہ نے اگر مرغی جیسی موذی مرض کو سے اللہ نے آپ کو اس دروازے سے شفا دی تو میرا خیال ہے جو فقیر کے دروازے سے نیت ٹھیک کر کے گزر جائے تو اس کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے. اس لیے میں صرف پیغام تھوڑا سا یہ دے رہا ہوں کہ جو بھی پوری سوشل میڈیا پر جہاں بھی کہیں موجود ہیں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, میں اکثر کہتا ہوں تم سوئمنگ کی کتابیں نہ پڑھو, تیراکی کی کتابیں نہ پڑھو, ذرا دریا میں اتر کر تو دیکھو اس کی گہرائی کتنی ہے. اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو, آؤ ہماری صف میں کھڑے ہو, بے غرض و بے لالچ, صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں دل میں ڈالو, پھر کسی کو پھونک مارو. دیکھو مصطفیٰ کریم کے قرآن کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے. اس لیے میں نے تو 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے, سب کو شفا میرے رب نے دی, بندے نے نہیں دی ہے, شفا میرے رب نے دی ہے. آپ 30 سال پھرتے رہے, گھومتے رہے, پھرتے رہے, لیکن اللہ نے شفا لکھی ہوئی تھی ادھر. میری اس دعا کا یہی نتیجہ نکلا ہے, اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ میری دہلیز پہ وہی آتا ہے جسے میرا خدا ضرور شفا عطا فرماتا ہے. تو ایسے آپ جیسے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگوں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے. بات یہ وہ کہتے ہیں نا, جب اللہ کسی کو دینے پر آئے نا تو کوئی چھین نہیں سکتا. دربار عالیہ بلاوڑہ شریف پر جو عطا ہے, جو کرم ہے, وہ میرے خدا کی ہے, میرے رسول کی ہے, میرے مرشد جناب حضور غوث پاک کی ہے. اس لیے یہ کرم اور یہ مہربانی جاری ہے, اس میں کسی انسان کا کمال نہیں. ہر روز 20 سے 25 ہزار بندوں میں انسان کا کمال نہیں, میرا رب بھیجتا ہے. اس لیے میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں, کیوں اپنے چند ٹکوں کی خاطر انسانی جانوں کو برباد کرتے ہیں, اپنی خام خواہ کی جھوٹی شہرت کی خاطر کیوں انسانوں کو کا ایمان برباد کرتے ہو. آپ آنے دو, جس کو رب نے بھیجنا ہے, میرے اور کسی کے کہنے سے تو وہ رک نہیں سکتا. بھیجنے والا بھی میرا خدا ہے, شفا دینے والا بھی میرا خدا ہے. اسی لائن میں یہ کھڑے ہیں, ہر انسان ایک درد لے کر آئے, ہر انسان ایک مشکل لے کے آئے. کہاں سے آئے؟ کشمیر سے آئے. کیا تکلیف تھی؟ میں سعودی عرب سے آیا ہوں. مجھے تقریباً 10 دن بہت شدید درد تھا, تو وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا اور 10 منٹ کی پتھری کتنی کے اندر, گردے کے اندر پتھری, گردے کے اندر. اور یہاں میں میرپور میں بھی چیک اپ کروایا, الٹرا ساؤنڈ کروائے ہیں, تو اس میں بھی 10 ملی پتھری جو ہے نا انہوں نے بتائی تھی. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپریشن کے بغیر یہ نہیں نکل سکتی. تو میں نے یہاں ایک دم ڈلوایا, ایک دم آپ نے کیا, اور دوسری بار جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ لاسٹ جو ہوا ہے نا, اس میں ان کو صرف وہ کہتے ہیں کہ وہ نشان موجود ہے, بس پتھری ختم ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ پتھر اندر سے توڑ سکتا ہے, وہ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. کاش اللہ کا قرآن رب اسی لیے کہتا ہے کہ اگر میں اسے پہاڑوں پر نازل کرتا پہاڑ پاش ہو جاتے. اللہ کے قرآن کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے. اور ہمارے مفتی کرام کہتے ہیں دم کروایا اگر نہیں, میڈیکل دوئیے لیا کرو. وہ خدا کے بندے, لا الہ الا اللہ میں زیادہ طاقت ہے یا قرآن میڈیکل میں زیادہ طاقت ہے؟ جی الحمدللہ میرے 4-5 کام یہاں سے ہوئے ہیں, الحمدللہ میں فیض یاب ہوا ہوں, بہت خوش ہوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے, آپ کا سایہ ہمارے ساتھ. بس میں رب سے یہی دعا کرتا ہوں, اللہ جو ہدایت پر اس پہ کرم اور مہربانی فرما دے, اور جو ہدایت سے ہٹا ہوا ہے اس کو ہدایت نصیب فرما دے. یہ جناب بینک میں میرے پاس ایک خواتین آتی تھی, شادی کا ایک بیٹا تھا, تو وہ کینسر کا سر ڈاکٹر نے ان کو علاج کر دیا, بھائی آپ جائیں کھائیں گے, ان کا یہاں چیسٹ کینسر تھا, یہ ادھر سے ان کا 3 سال سے سر. تو میں اسی دوران میں ٹھیک ہوں, تو وہ آئی ہے تو میں نے کہا جی یہ کارڈ ہے, اگر آپ کو
پہنچ جائیں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے شفا ہو. آپ یقین جانے میں قبلے کی طرح ہوں. ایک 2 ماہ بعد وہ لیڈیز آئی ہیں, ان کا جی ہمیں سیکنڈ ہی رات کو جانا شروع کر دیا تھا سرکار جی کے, تو وہ آئی ہیں تو ہاتھ ان کا نیچے تھا. تو میں بڑا ان کو اس سے حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ ہاتھ ان کا نیچے کیسے ہے. باقی آئی ہیں بیٹھی ہیں اور ساتھ بوڑھی عورت تھی تو 60-65 بچہ تھا, بڑا خوش تھا. اس نے کہا جی یہ 3 سال کے بعد ہماری والدہ نے پہلی دفعہ ہمیں کھانا کھلایا اپنے ہاتھ سے. اور یہ سرکار جی کی جو ہے نا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر کرم کی ہے. اور آپ نے بتایا ہم تو آپ بھی بڑے شکر گزار ہیں. کہتے ہیں جی ہم تو وہاں کے بس ان شاء اللہ ہمارا سارا کچھ وہی ہے, ادھر ہی جائیں گے. تو اللہ نے ہمیں وہاں سے شفا دیا, ڈاکٹروں نے علاج کر دیا تھا. بس اصل بات کیا ہے نا کہ وہ میں اکثر کہتا ہوں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود اور یار, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس محبت کی لہر میں ابھی تک میں نے 20,000 بندوں کو دیکھ چکا اسی جگہ کھڑے ہوئے 20,000 بندوں میں. تو جب اللہ بھی دیکھتا ہے نا میرا بندہ کس کے لیے لگا ہے, دنیا کے لگا ہے تو دنیا ہی رہتی ہے. تو جس نیت سے لگا ہے اللہ میں دنیا کے لیے نہیں لگا, تجھ کو راضی کرنے کے لیے لگاؤ. تو جب بندہ رب کو راضی کرتا ہے پھر رب اس سے راضی ہوتا ہے. یہی مشن صوفیہ مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار کا تھا کہ انہوں نے رب کو راضی کیا. آج پورا عرض میں جہاں بھی بھوک لگتی ہے وہاں میرا رب شفا عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو شفائے کلی نصیب عطا فرمائے. یہاں کوئی پریشان حال مصیبت میں کسی دکھ میں ہے, اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. اور بس سب سے بڑا پیغام جو دربار علی بلاوڑہ شریف سے میری طرف سے ہے کہ انسان کو انسان سے محبت ہونی چاہیے. جب انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے تو رب اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب انسان کے دل کے اندر بخل ہو جاتا ہے, شیطان کے پاس کتنا علم تھا, امتاز کی علم کی, لیکن اس کے دل کے اندر بخل آ گیا تھا. ہاں میں بڑا ہوں. جب اس نے ہاں کہی نا تو رب نے کہا تو نہیں بڑا, میں جسے چاہوں بڑا کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا عطا کے سامنے خطا کا ذکر ہی کیا, تو عطا کے لیے بشر خطا کے لیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں جسے چاہوں اپنا فضل کر, اس کے فضل کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے, نہ وہ کسی سے پوچھ کر کسی کو عطا کرتا ہے. اس لیے دربار علی بلاوڑہ شریف ہے یہ میرے خدا کا کرم ہے, اس کی مہربانی ہے, کسی بندے کی کوئی مہربانی نہیں ہے, میرے رب کا کرم ہے. اس کرم انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میری سانسیں ہیں, جب تک میرا رب مجھ پہ راضی ہے تو میں یہ فیض اسی طرح دیتا رہتا. آمین آمین. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جہاں کوئی بیمار ہے یہ پیغام سنے کہ اگر 30 سال سے مرگی جیسی خطرناک مرض, اور آپ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں فقیروں کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں جن کا علم نہیں ہوتا ہے, اور میں کہتا ہوں وہ نہیں جاتے جن کا عقل نہیں ہوتا ہے. اور فقیروں کے پاس وہی جاتا ہے جس نے اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے. جس کو ہدایت ہی نہیں دے رکھی وہ کیا اللہ کے ولی کے پاس جائے گا. لیکن آپ پڑھے لکھے, کیا تعلیم کیا ہے؟ پشاور یونیورسٹی سے. آپ تو ویسے بھی پٹھان ہیں, رشتے لوگ کہتے ہیں پٹھان نہیں مانتے, وہ خدا کے بندے. کوئی روشنی ہو تو پھر کوئی پروانہ آتا ہے نا, اندھیرے میں تم بیٹھے ہو کہتے ہو پروانے غائب ہو گئے. ذرا چراغ تو جلاؤ نا, ذرا خون جگر سے چراغ تو جلاؤ نا, تمہیں پتہ چلے گا کس طرح پروانے آتے ہیں. پشاور سے ہم اکیلے نہیں آتے سر, ہزاروں کے لوگ آتے, ہزاروں لوگ. بس اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں انشاءاللہ تعالیٰ سبھی کے لیے دعا فرما رہا ہوں. آمین 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 آمین.